الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث للناس والإنس رحمة للعالمين، محسن الإنس والجن خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز حضرات، سامعین کرام، میں نے اس وقت قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج ماہ مبارک کا رحمت والے مہینے کا پہلا دن ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا اور حدیث رسول کا انتخاب کیا ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے اور دلوں میں باتوں کو اتاریں گے تو صرف میرے اور آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے تو دوسروں کے لیے بھی آج کی یہ باتیں اور آج کا یہ پیغام انشاءاللہ رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ مہینہ جو انتہا درجے رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، ثمرات کا مہینہ ہے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں سے، آسمان سے، اور میں تو یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر آسمان ہی سے نہیں زمین سے بھی برکتیں اور رحمتیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ جس کو میں اور آپ اور قرآن اپنی زبان میں رمضان کا مہینہ کہتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اتارا۔ اسی مہینے میں قرآن کے اتارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ارشاد ہوا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ دوستو، قرآن بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت والے نبی جن کو ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین بنایا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے جو انسان بھی اور جو ایمان والا بندہ رمضان کا یہ رحمت والا مہینہ پائے اور وہ رحمت والے مہینے میں بھی رحمت سے دور رہے، کتنی ساری رحمتیں
میں اوپر سے لے کر نیچے تک رحمتیں آپ کو بتا دی کہ رحمت الرحمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مہینے میں اپنا رحمت والا قرآن اتارا۔ سب جانتے ہیں اور ایمان والے مانتے ہیں کہ قرآن سراپا رحمت ہے، اور سب کا ایمان ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ ان رحمتوں سے دور ہو گئے؟ کیوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ دو چیزیں کبھی بھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی نور اور ظلمت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لیل و نہار کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی وقت میں دن ہو جائے اور ایک ہی وقت میں رات ہو جائے، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی رحمت اور لعنت دونوں کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان رحمت کا حقدار بن گیا تو وہ لعنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس نے تو رحمت کا کام کیا ہے اور خدا کو رحمت الرحمین ہے، اس نے تو اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، تو کیسے ممکن ہے کہ مومن بندہ رحمت والا ہو کر لعنت کا مستحق بن جائے؟ ہو نہیں سکتا۔ لیکن شرط ایک ہے، اور وہ بہت ضروری شرط ہے، لازمی شرط ہے، وہ یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ ہم رحمت والے کام کرنے والے تو بنے، ہم رحمت والے کام کرنے والے تو بنے، ہم رحمت کے کام نہیں کرتے۔ اس لیے اس کے باوجود کہ نور والا مہینہ آ گیا، اس کے باوجود کہ رحمتوں والا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے باوجود کہ برکتوں والا مہینہ آ گیا، اور اس کا آج پہلا دن ہے، اتفاق یہ ہے وہ دن بھی رحمتوں والا دن آ گیا، رمضان کا دن، جمعے کا دن آ گیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ میرے دل میں رحم نہیں آیا۔ پھر بھی اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل سے رحمت نکال دی گئی، میرے دل میں تو سختی آ گئی، میرے دل میں تو قساوت آ گئی، یہ میرے دل میں تو میرا دل تو لعنت کا حقدار بنتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں آگے؟ یہ کیوں دوست؟ پتہ لگا کہ ہمیں جو کام کرنے تھے، رحمت کے جو کام کرنے تھے، ہم نے وہ کام نہیں۔ کام کرنے ہی سے آدمی رحمت والا بنتا ہے۔ دھیان کام کرو گے رحمت کے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رحمت والے نہ بنیں گے۔ یہ تو خدائی نظام ہے دوستو، یہ تو رحمت للعالمین کا پیغام ہے، یہ تو رحمت الرحمین کا ہدایت نامہ ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان رحمت والے کام کرے اور وہ پھر رحمت سے دور ہو جائے؟ تو نہیں۔ اسی لیے میں نے آج کا انتخاب اسی عنوان سے کیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں کہ خدا کی رحمت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے مجھ پر خدا کی رحمت آ جائے، مانگتا بھی، توجہ بھی چاہتا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، کبھی وسیلے سے کبھی بغیر وسیلے کے، اور یہ چاہتا ہے میں بھی اللہ کے ان اچھے بندوں میں بن جاؤں جن پر خدا کی رحمت آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تو اللہ نے اپنے نام کو رحمان الرحیم سے شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں دو ناموں کا انتخاب کیا، الرحمن کا انتخاب کیا، الرحیم کا انتخاب کیا۔ اسی لیے یہ ماہ مبارک، یہ رحمت والا مہینہ، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ سب جانتے ہیں کہ اس میں 3 حصے ہیں ہی۔ پہلا عشرہ، عشرے کا مطلب ہوتا ہے پہلے 10 دن، اس کے بعد دوسرا عشرہ وہی 10 دن والا، یعنی 11 تاریخ سے 20 تاریخ تک، اور اس کے بعد 20 تاریخ سے لے کر آخر تک، چاہے 29 ہو جائے چاہے پورا مہینہ 30 کا ہو۔ اب یہ ہمارا پہلا عشرہ شروع ہوا، اور پہلے عشرے کا بھی پہلا دن شروع ہوا، اور پہلا دن بھی جمعے کا دن سے شروع ہوا۔
اور جمعے کا دن بھی تمام دنوں کا سردار بن کر آیا. اب ہمارا امتحان شروع ہو گیا. یہ بتا کیا شروع ہوا؟ امتحان شروع. کیسے شروع ہوا امتحان؟ ہم نے اگر یہ سنا کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا وہ دن میں روزہ رکھے، رات کو نفلیں پڑھے، تراویح پڑھے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، تمام غلطیوں سے اللہ کے سامنے اپنی توبہ کرے اور اپنے آپ کو خدا کی رحمت کا مستحق بناتا چلا جائے. آج ہی سے یہ جائزہ لے اور رات ہی سے جو رات گزر گئی اس وقت سے پہلے کیا تھا اس کا دن، اس کے بعد کیا تھا، کیا بنا اس کا دن. اس وقت سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے اس کے دل میں خدا کی محبت کتنی تھی، خدا کی معرفت کتنی تھی، اللہ کے نیک کام کرنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے وہ کام جو نیک کام ہیں ان کو کرنے کی طرف طبیعت زیادہ مائل کی یا کم مائل تھی. جیسے غروب ہوا اور پتہ لگا کہ چاند ہو گیا ہے، پتہ لگا رمضان کی گھڑیاں شروع ہو گئی ہے، پہلا دن اس کا اگر سخت تھا تو نرم ہو گیا، سمجھ لو کہ اس کے دل میں خدا کی رحمت آ گئی. پہلا یہ تھا پتہ نہیں میں روزہ رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا، جانا بھی ہے، بیماری بھی ہے، سفر بھی ہے، مشکلیں بھی ہیں، کام بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، نوکریاں بھی کرنی ہے. لیکن جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا اس کے دل نے یہ فیصلہ کیا رمضان تو روز نہیں آتا، کمائی تو روز ہوتی ہے، کمائی تو روز ہوتی ہے، محنتیں مشقتیں تو روز ہوتی ہے. یہ تو رمضان ایک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. میرے دل تو یہ فیصلہ کرتا ہے میں کاموں کو آگے پیچھے کروں، اب تو کچھ محنت رمضان کے مہینے میں اپنے دل کے لیے کروں، عبادت کروں، عبادت کے عنوان سے، اعمال کے عنوان سے، اخلاق کے عنوان سے، فضائل کے عنوان سے، ارحام کے عنوان سے، ہر عنوان سے اپنے لیے بندہ رحمت کے کام کرتا چلا جائے. اب یہ پہلا دن ہے، اس پہلے دن کا بھی آدھا دن گزر چکا ہے. اس میں بھی دیکھے وہ کہ اس کی فجر کی نماز اہتمام سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، جماعت سے اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے بعد اس نے کچھ تسبیحات پڑھی کہ نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، قرآن کی تلاوت میں اس کا دل لگا نہیں لگا، کل قرآن کی تلاوت کم کی تھی آج کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، کل گناہوں میں ملوث تھا آج گناہوں سے بچ کر اس کا دل بیزار ہو گیا، گناہوں سے لگنا نہیں چاہتا، گناہوں سے دل بیزار ہے. سمجھ لیجئے کہ اگر یہ دل اس کا فیصلہ کرتا جا رہا ہے اس کا یہ دل خدا تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنتا جا رہا ہے. اس کو رحمت کے مہینے کے اثرات ملنے شروع ہو گئے. رحمت والا مہینہ اس کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، زحمت بن کر نہیں آ رہا ہے، لعنت بن کر نہیں شروع ہوا ہے بلکہ سراپا رحمت بن کر شروع ہوا ہے. سراپا رحمت. جس انسان نے بھی، جس مومن نے بھی، جس ایمان والے کے دل کے اندر خدا تعالیٰ کے اس مہینے کی قدر پیدا ہو گئی، عظمت آ گئی، احترام آ گیا، تقدس آ گیا، بزرگی پیدا ہو گئی اور اس نے دل سے یہ طے کر لیا میں اس مہینے میں قصداً جان بوجھ کر کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کروں گا، کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اپنے زبان کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے کان کی بھی حفاظت کروں گا اور اپنے ہر عضو کی، ہاتھ کا کوئی عمل ہو، پیر کا کوئی گندا عمل ہو، تمام چیزوں کی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اپنے اس دل کی جو ان تمام اعضاء کا بادشاہ ہے اس دل کو بھی خدا تعالیٰ جب کہیں اور نہیں جوڑوں گا. سمجھ لیجئے اب اس کے دل کا رخ بدل گیا ہے، اس کے اعضاء کا رخ بدل گیا ہے، ہاتھوں کا رخ بدلا، کان کا رخ بدلا، آنکھ کا رخ بدلا، زبان کا رخ بدلا، تمام چیزوں کا جب رخ بدلا کا دوستو تبھی تو دل کا رخ بدلتا ہے. یا الٹا سمجھ لیجئے پہلے دل کا دل بدلتا ہے، پھر ہاتھ بدلتا ہے، پیر بدلتا ہے، آنکھ بدلتی ہے، کان بدلتا ہے، زبان بدلتی ہے. یعنی پہلے دل خدا تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا، پہلے دل میں خدا کی محبت آئی، کل تک روتا نہیں تھا رونا شروع کر دیا، کل تک مانگتا نہیں تھا اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، کل تک گناہوں میں ملوث تھا گناہوں سے بچنا شروع کر دیا.
کل تک خلوت کے گناہ نہیں کرتا تھا جس کو وہی جانتا تھا یا اس کا رب جانتا تھا، آج سے اس نے طے کیا ہے کہ میں جلوت کے گناہ کو چھوڑتا تھا اللہ کے در سے بھی اور لوگوں کے خیال سے بھی، لیکن خلوت کے گناہ کر دیتا تھا جس کو میرا اللہ تو جانتا تھا لیکن میں ہی کمیں کر دیتا تھا تنہائی میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اپنے حجرے میں بیٹھ کر، اپنی اندرونی دنیا میں، اپنے لحاظ میں یا اپنے کمبل میں گھس کر گناہ کر لیتا تھا۔ لیکن اب تو اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ کا مہینہ مجھے یہ دعوت دے رہا ہے، یہ رحمت کا مہینہ مجھے یہ پیغام دے رہا ہے، اے اللہ کے بندے کچھ پتا نہیں اس مرتبہ تجھے رحمت کا مہینہ مل گیا، آئندہ ملے یا نہ ملے آج ہی یہ گناہ چھوڑ دے۔ خلوت کے گناہ چھوڑے گا تو خلوت کی میں رب تیرے پاس آتا ہے۔ جس نے خلوت میں گناہ چھوڑا، یاد رکھنا یہ بڑے مزے کی بات عرض کر رہا ہوں، جس نے خلوت کا گناہ چھوڑا وہ خالی وقت میں اپنے پاس اپنے رب کو پائے۔ خلوت کے گناہ چھوڑ کر دے، جلوت میں یعنی سب کے سامنے، اجتماعاً سب کے سامنے تو کون گناہ کرتا ہے تو وہی کرتا ہے جو انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ سب کے سامنے وہی گناہ کرے گا جس نے انسانیت کی حدیں پار کر دی ہوگی۔ آپ ہی دیکھ لیجئے آج ایسے مبارک دن میں بھی کہ صبح ہی سے رحمت کی آبشاریں پڑ رہی ہیں، صبح ہی سے رحمت کی گھٹائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی فواریں چل رہی ہیں، بھینی بھینی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس کو پتا نہیں تھا روزے دار کو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رحمت کا دن شروع ہوا خدا نے یہ بھی شروع کر دیا، لو میں اپنے بندوں کے لیے رحمت کی بھیک بھی دیتا ہوں، آبشاریں بھی ڈالتا ہوں، رحمت کی بوندیں بھی ڈالتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ ایسا مبارک دن ہو اور دن کی جمعے کا دن ہو اور رحمت کی آبشاریں کل سے بھی پڑ رہی تھی، اس سے پہلے بھی پڑ رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آج بھی کتنے ایسے بدبخت اور لعنت کے حقدار ایسے بہت بد نصیب انسان ہوں گے جو آج کے مبارک دن میں بھی روزے سے نہیں ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ خدا کی رحمت کے مستحق ہیں؟ بتائیے، مجھے جواب دیجیے، کیا وہ خدا کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائیں گے؟ وہ لاکھ دعائیں مانگے، لاکھ فریادیں کرے، جو خدا کی رحمت کے خدائی اس مہینے کا احترام نہیں کرے گا، اس کے تقدس کو پامال کرے گا، اس کی عظمت کو پامال کرے گا، یاد رکھیے یہ بات اور اپنے دل میں یہ بات اتاریے، خدا تعالیٰ اس کے تقدس کی دھجیاں اڑا دے گا، اس کے احترام کی، اس کی عظمت کی یا اس کا جو بھی بناؤ سنگار ہوگا اس کی دھجیاں اڑا دے گا جس نے خدا تعالیٰ کے رحمت کا احترام نہیں کیا، خدا کے اس مہینے کا، رحمت والے مہینے کا احترام نہیں کیا، اسے روزے کی توفیق نہیں ہوئی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کیا، اور ہے بھی تو بہت آسان دوستو، مسئلہ اتنا مشکل ہے ہی نہیں، مسئلہ مشکل ہوتا تب تک کچھ رعایت بھی کی جاتی اور کچھ خفت اور ہلکا پن بھی کیا جاتا۔ یہ تو وہ دن ہے اور یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیضان رحمت سے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں، اے انسانوں، اے خدا کے بندوں، تمہارے اوپر ایک بہت مبارک مہینہ آیا جاتا ہے، بہت مبارک مہینہ، قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، اولہ رحمہ واوسط مغفرہ وآخرہ عتق من النار، ایک مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فتن ہے، آیا جاتا ہے اور وہ آ چکا ہے، وہ الحمدللہ آ چکا ہے۔ اس مہینے کے تقدس، اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی بلندیوں کے بارے میں آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مبارک ارشاد ہے، یہ مہینہ برکتوں سے لبریز ہے۔ کیسے لبریز؟ برکتیں جانتے ہو، رحمتیں جانتے ہو، بات لمبی ہو جائے گی، بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں برکتوں کا عنوان آپ کے سامنے کھولنے لگوں۔ سب چاہتے ہیں کہ برکت ہو جائے گھروں میں، سب چاہتے ہیں کہ کام میں برکت آ جائے، سب چاہتے ہیں اولاد میں برکت آ جائے، سب چاہتے ہیں فلاں چیز میں برکت آ جائے، لیکن برکت جب آئے گی کہ پہلے رحمت کا حقدار ہو، پہلے رحمت کے کام کرنے ہوں گے، اسباب رحمت کو اختیار کرنا ہوگا، تبھی بندہ برکات کا حقدار بنے گا۔
اور وہ کیا ہے؟ میں کو چھوٹی سی بات بتایا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جو عنوان ہے اس آیت میں دوبارہ کامل کہ برکتیں جب آئیں گی پہلے بندہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا۔ اس کے دو تقاضے ہیں دوستو، یعنی اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو دل و جان سے پیار و محبت سے ادا کرنے والا، زبردستی نہیں، شرم و حضور نہیں کہ آج کا روزہ رکھ لیا، لوگ پوچھیں گے روزہ ہے کہ نہیں، یار بتا تو دوں گا آپ تو میرا روزہ ہے ہی، آپ تو جمعے کا دن تھا، آپ کو روزہ رکھنا ہی۔ اس نے لوگوں کی فضیحت سے اور لوگوں کی رسوائی سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہے، ایمان کے تقاضے سے روزہ نہیں رکھا۔ اسی لیے آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بڑی عجیب بات ہے، بخاری کی روایت ہے، یوں فرمایا جو انسان روزہ رکھے، آگے کیا فرمایا کیوں رکھے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی سے سنو، آپ بھی روزے دار ہیں اور میں کہتا ہوں اور بہت سے روزے دار ہوں گے، اور خدا پوری دنیا کو روزے دار بنائے۔ روزہ چھوڑنے کی چیز ہے ہی نہیں، روزہ تو رکھنے کی چیز ہے، روزہ تو رکھنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز ہے۔ لیکن آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کی وجہ سے نہیں، گھر والی کیا کہے گی، ارے بے شرم تو نے آج جمعے کا بھی روزہ نہیں رکھا، معلوم ہوا اس کا روزہ تو ہو جائے گا، قرض تو اتر گیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن ثواب سے محروم ہو گیا۔ جس نے اس لیے روزہ رکھا، محلے والے کیا کہیں گے، اس کا مقصد میں تو جمعے کا بھی روزہ نہیں رکھا، اس لیے روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض تو اتر گیا لیکن ثواب سے محروم ہو گیا۔ کیوں فرمایا؟ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے، کیوں رکھ رہا ہے؟ ایمان کہتا ہے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ گھر والی نہیں کہتی، محلے والوں کا ڈر نہیں، کسی دوست کا خیال نہیں، وہ فون پر پوچھے گا، کچھ اور تقاضا نہیں، ایمان نے اس کو ابھارا ہے، مجھے روزہ ہی رکھنا ہے، میرا ایمان یوں کہتا ہے مجھے رمضان شروع ہو گئے ہیں، مجھے سارے روزے رکھنے ہیں، جمعے کا ہو، جمعرات کا ہو، بار کا ہو، یہ ہے ایمان۔ آگے اور دوسری بات فرمائی، خالی ایمان ہی نہیں تقاضا ہونا چاہیے، یہ بھی نیت ہونی چاہیے میرا رب مجھے روزہ رکھنے پر بہت سارا ثواب عطا فرمائے۔ یہ بات اس لیے یہ بات ایک اور حدیث سے آپ سمجھیں گے، حدیث کو حدیث سے سمجھا جاتا ہے۔ ابھی رمضان ہی میں بہت لوگ شب گزاری کرتے ہیں، کچھ لوگ رات ہی سے الحمدللہ شب گزاری کر رہے ہیں، دنیا بھر میں شب گزاری ہو رہی ہے، لیکن شب گزاری کا مطلب ہے رات کو جاگنا۔ مجھے بہت افسوس ہے، اپنے اوپر بھی افسوس کرتا ہوں اور اپنے آنکھوں میں لعنت ملامت بہت کرتا ہوں کمزوری کی وجہ سے۔ پورے سال 11 مہینے میں آپ اپنے محلے میں کسی بھی محلے کے آپ لوگ ہوں، گلیوں میں کسی کو گھومتے پھرتے 10 بجے کے بعد نہیں دیکھیں، لیکن رمضان آ رہا ہے، مسجد میں تو 2-4 ملیں گے پڑھنے والے، گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلنے والے، شور مچانے والے زیادہ ملیں گے۔ یہی رمضان کا احترام ہے، یہی رمضان کا تقدس ہے۔ اس لیے جاگتا وہ بھی ہے کہ میں بھی جاگ رہا ہوں، کیونکہ گھر والے سونے نہیں دیتے۔ گھر میں تو عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھ رہے تو یہاں سو کر کیا کرے گا، اس لیے وہ مسجد نہیں آتا، وہ جاگتا رہتا ہے۔ ماں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، وہ بھی جاگ رہا ہے، مسجد میں بیٹھنے والا بھی جاگ رہا، قرآن پڑھ کر یا ذکر کر کے یا اللہ اللہ کر کے یا کوئی تعلیم سن کر، وہ بھی جاگ رہا، وہ بھی جاگ رہا ہے، لیکن دونوں کے جاگنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس پر خدا کی لعنت ہے، اس پر خدا کی لعنت۔ اس لیے جاگو، چاہے مسجد میں بیٹھ کر جاگو، چاہے گھر میں بیٹھ کر جاگو، اندر سے ثواب ہو، مخصوص ثواب ہونا چاہیے، میرا رب مجھے ثواب دے گا۔ محض یہ نہیں کہ آپ نے چائے کی پارٹی بنا لی، ناشتہ پارٹی بنا لی، بریانی کی پارٹی بنا لی، کھجور کی پارٹی بنا لی اور بیٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے موبائل چل رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں،
میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سب کام کریں گے اور آپ اپنے کو جاگنے والے سمجھیں گے، کبھی بھی آپ خدا کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے، خدا کی لعنت کے مستحق رہیں گے۔ اسی لیے پورے سال کوئی فائدہ اس جاگنے کا نہیں۔ رمضان کے جاگنے والے پورے سال رمضان میں نہیں، رات میں نہیں، دن میں بھی سوتے ہیں، فجر میں بھی سوتے ہیں، ظہر میں بھی سوتے ہیں، انہیں کبھی عبادت توفیق نہیں۔ رمضان کے احترام کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ پورا 11 مہینے عبادتوں میں لگائے رکھتا ہے، نیک کاموں میں جوڑے رکھتا ہے، رحمتوں کے کام اسے لیتا رہتا ہے، لعنتوں کے کام سے اس کو ہٹاتا ہے۔ بات میں سنا رہا تھا کہ جیسے رمضان کا روزہ ایمان کی وجہ سے رکھا، ثواب حاصل کرنی، ایسے ہی رات کی شب بیداری بھی اسی لیے ہونی چاہیے، شب گزاری بھی، جاگنا بھی اسی لیے ہونا چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس لیے جاگ رہا ہے اس کا ایمان کہہ رہا ہے، دوست نہیں کہہ رہا ہے، دوست نہیں بلا رہا ہے یار آجا بیٹھ جا، میں بھی تو بیٹھا ہوں، تو بھی بیٹھ جا۔ معلوم ہے جاگنے سے کوئی ثواب نہیں، ثواب کی نیت سے جاگو ایمان کے تحت۔ اس حدیث کو ایک تیسری حدیث سمجھو، حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اس کو 1 قیراط ثواب ملا، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر، اس نے دفن میں بھی شرکت کر لی، اس کو 2 قیراط مل گئے، وہ بھی احد پہاڑ کے برابر۔ لیکن ایک آدمی نماز جنازہ میں، دھیان سے سننا بات میں کہہ رہا ہوں، بات پوری بھی ہو رہی ہے، ایک آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، اس لیے نہیں شریک ہوتا ہے میں مومن ہوں کہ مسلمان بھائی ہے، مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی جنازے میں شریک ہونا چاہیے، نہ دھیان سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے شریک ہوتا ہے نہیں، یہ میرا پڑوسی ہے، اگر نہیں جاؤں گا محلے والے کے کمبخت پڑوسی کے جنازے میں بھی شریک ہوں گا۔ سن لو بات جو میں کہہ رہا ہوں، قطعاً ثواب نہیں ملے گا اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا۔ ایک قیراط بہت پہاڑ کے برابر تو بہت دور کی بات ہے، 1 کوڑی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ نیت یہ کرو، یہ مسلمان بھائی ہے کوئی بھی ہو، پڑوسی تو حق زیادہ ہے، بھائی ہے تو حق زیادہ ہے، ماں بہن ہے تو حق بہت زیادہ ہے، اس لیے میرا ایمان، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر جنازے میں شرکت کر سکتے ہو تو جنازے کی نماز میں شرکت کرنی چاہیے، اگر دفن میں بھی جا سکتے ہو تو شریک ہونا چاہیے۔ ایمان کی وجہ سے آپ شریک ہوں گے تو آپ کو بہت پہاڑ کے برابر 2 قیراط ثواب ملے گا، اور اس لیے یار محلے والے کیا کہیں گے، یا فلاں کیا کہے گا، فلاں کا رشتہ دار تھا یہ تو آیا بھی نہیں فلاں کی رشتہ داری میں، اس کو 1 کوڑی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا اس 3 روایتیں میں نے سنائی آپ لوگوں کو، اور ان تینوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا ہر کام ایمان کے تقاضے سے ہونا چاہیے۔ یہ جمعے کے لیے آپ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں جمعے کے لیے؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، جمعے کی نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، مجھے ایمان کا حکم ہے، میرے ایمان کا جمعہ فرض، جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، چھوڑتا چلا جائے گا تو یہ بہت دور تک تجھے نفاق تک لے جائے گا اور ہو سکے کافر بنا دے تجھے، اس لیے میں ایمان کے تقاضے جمعہ پڑھنے آ رہا ہوں۔ ایسے ہر عمل، روزہ رکھنے کا عمل ہو، رات کو جاگنے کا عمل ہو، نماز جنازہ میں شرکت کا عمل ہو، ہر عمل کا مقصود اندر کی دنیا کو ٹھیک کر لو، دل کی دنیا کو ٹھیک کر لو، اور دل کی دنیا کیا ہے دوستو کہ مجھے اللہ کے حکم سے، میں اپنے ایمان کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہوں، کسی کو دکھاوے کے لیے عمل نہیں کر رہا ہوں، شہرت کے لیے نہیں، یا کسی کا جواب دینے کے لیے نہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کا ہر عمل رحمت والا عمل ہوگا، آپ کا ہر عمل رحمت کا پیغام لے کر آئے گا، آپ نے رحمت کا عمل کیا ہے، لعنت کا کام نہیں کیا۔ بات چلی تھی اس پر کہ ماہ مبارک شروع ہو گیا ہے، اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ کیا؟ اب آپ رحمت میں شروع ہو گئے، سب الحمدللہ ہر آدمی رحمت میں شروع ہو گیا، اور رحمت کے آثار ایسے آپ دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں پر آپ نے 11 مہینے محنت کی نمازی بن جا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان لوگوں کو۔ رمضان شروع ہوا رحمت والا مہینہ، وہ دوڑ کر پہلی سمت آنا شروع ہو گئی، رحمت ہی تو ہے۔ بہت وہ لوگ ہیں جو روزوں سے دور تھے، رمضان سے دور تھے، رمضان کے روزے رکھنے شروع ہو گئی، یہی تو رحمت ہے۔ کتنے لوگوں نے 11 مہینے قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن رمضان آیا تو قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ کتنے لوگوں نے بہت سارے گناہوں میں ملوث تھے،
बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्वस थे, रमजान का महीना आया, तय कर लिया कि रमजान में गुनाह ही तो नहीं करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, अल्लाह के लिए छोड़ूंगा, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। ये रहमत का महीना है, यही तो रहमत का असर है दोस्तों। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों का अब इम्तिहान शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ दोस्तों? इम्तिहान। इस इम्तिहान का नाम है इम्तिहान रहमत। इम्तिहान भी बहुत प्यारा, रहमत का इम्तिहान हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा? इम्तिहान के माने तो कड़ी के आते हैं, सब्जी के आते हैं। हमारा इम्तिहान शुरू हुआ है, उसका लेबल क्या है सुन लो, उसका जो टाइटल है क्या है? इम्तिहान रहमत। समझे बात को? क्या नाम है दोस्तों? इम्तिहान रहमत। रहमत का मतलब वही कि हमें गुनाह नहीं करना, गलत काम नहीं करने, कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ना है। जो बंदे जो भाई कुरान नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सुनिए। आपने फरमाया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करें, इस्तिग़फार की कसरत किया करें, अल्लाह से अल्लाह की जन्नत को मांगा करें, अल्लाह से अल्लाह की जहन्नम से पनाह मांगा करें। ये हम लोगों के लिए मामूलात जो बंदे कुरान की तिलावत से दूर हैं, यानी कुरान नहीं पढ़ सकते। और जब कुरान भी पढ़ ले और जिक्र भी कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, जाहिर बात है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, कलमा पढ़ता रहा, पर्दा चला गया, बताओ वो खुदा ताला की जन्नत जो रहमतों का घर है वहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? इसलिए इम्तिहान रहमत में आप शुरू हो गए हैं। आज इम्तिहान रहमत का पहला दिन है। ये 10 दिन तक आपका इम्तिहान चलेगा, याद रखना। और आप लोग जानते हैं पढ़ा लिखा तबका है आप लोगों का, अनपढ़ नहीं हो माशाअल्लाह। कोई स्कूल और कॉलेज का, कोई मदरसों का, कोई कहीं न कहीं सोसाइटी से हर एक को इल्म हासिल है। आप लोग जानते हैं कि जब इम्तिहान वाले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले, स्कूल या मदरसे वाले ये कहते हैं तुम्हें 10 दिन तक इम्तिहान में आना होगा, अगर कोई एक दिन भी इम्तिहान में आउट रहे तो क्या होगा भाई? बोलो 9 दिन बेकार है कि नहीं? सब मुझे जोर से बताओ, बेकार होंगे नहीं? ये आपका पहला दिन है रहमत का। आपको 10 दिन तक रहमत के काम करने होंगे। अगर आपने 10 दिन रहमत के काम किए, यानी रोजा रखा, तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ा, गुनाहों से बचे, तो आपको 100% गारंटी से कहता हूँ कि आप रहमत के पर्चे में कामयाब हो जाएंगे। रहमत के पर्चे में कामयाब हुए तो इसके बाद जो दूसरा अच्छा शुरू होगा, वो 10 दिन के बाद वो मग़फ़िरत का अच्छा शुरू होगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। पहले रहमत के काम करो तो खुदा ताला माफ करेगा। अगर रहमत के काम हमने नहीं किए फिर हम अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह गुनाह माफ कर दे, अल्लाह बख्शिश कर दे। अरे अल्लाह के बंदे पहले रहमत के काम तो कर ले। रहमत के काम की ये 10 दिन हैं, रहमत के काम की ये 10 पर्चे हैं आप लोगों के, ये 10 रातें हैं, ये 10 दिन हैं, सुबह शाम है। ये दिन ये गोया के आपके लिए बहुत अच्छा दिन, कितना अच्छा दिन है। धूप भी तो नहीं निकली, धूप भी तो नहीं निकली, फिर भी कितना मनहूस होगा वह इंसान जो यूं कहे कि आज मैं कितना मनहूस हूँ, मलून हूँ, मेरा तो रोजा आज भी है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। और अल्लाह हम लोगों को, हम सबको ऐसे बदबख्तों में शामिल न करे जो खुदा ताला के महीने का एहतराम न करे। रहमत वाले महीने का तक़द्दुस और अज़मत उनके दिलों से निकल जाए और उनके दिलों में खुदा ताला के महीने के आने के बाद दिलों में नरमी या अल्लाह के कुरान की अज़मत न पैदा हो। अल्लाह हमें उनमें शामिल न फरमाए। अल्लाह अपने करम से ऐसे नेक बंदों में शामिल फरमाए जो कुरान के लिए हमेशा तैयार रहे, कुरान सुनने के लिए, रोजा रखने के लिए, तिलावत के लिए, सदका खैरात के लिए, गुनाहों से बचने के लिए। असल बुनियाद है दोस्तों गुनाहों से बचना। हर मोमिन जानता है, हर भाई जानता है मैं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला। बात मेरी खत्म। अब 2-3 मसले बताता हूँ जो आज ही मुझसे पूछे गए, हो सकता है आप लोगों को पेश आए। बहुत 3-4 मसले इकट्ठे आए एक ही तरह के। क्या? क्योंकि रोजा रखा एक आदमी ने और जबरदस्त, एक तो बैठे हुए शायद ये नहीं, 2 तय उल्टी जबरदस्त हुई मुंह भरकर। ध्यान रखना, अगर तय मुंह भरकर हो चाहे कम हो, अगर मुंह उंगलियां डालकर तय किया मुंह भरकर हो गई तो रोजा टूटेगा, वरना रोजा नहीं टूटेगा चाहे आपकी सुबह शाम तक उल्टी होती रहे। समझ में आ गई बात? ध्यान से सुन लेना मसला। बहुत लोगों ने मसला पूछा है। एक मसला और सुनिए। आज चूंकि पहला दिन था, कुछ लोगों ने गफलत बरती रोजा रखने में, उन्होंने अलार्म नहीं लगाया, हालांकि मोबाइल सबके पास है, आंख नहीं खुली, या आज तो हो गई गलती, कल भी दिन आएंगे, ये 29 दिन आने ही है इंशाअल्लाह।
तो आप लोगों को कभी आंख न खुली, ये सबके साथ हो सकता है मामले पे, हर एक के साथ। अलार्म लगने के बाद भी हो सकता है कि आपकी आंख न खुले। करते क्या हम लोग पानी पीने को फर्ज समझते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आप टाइम देखें, घड़ी आपके पास है, दिनचर्या आपके पास है, उसमें अगर आपके पास टाइम है कुल्ली करने का, पानी पीने का, तो पिए। एक साहब ने मसला पूछा, सुबह अजान हो रही थी, मैं पानी पी रहा था, आंख नहीं खुली, बताइए रोजा हो गया? उस वक्त बिल्कुल ना कुल्ला कीजिए, कुल्ला करने में तो कोई हर्ज ही नहीं, लेकिन पानी पीने से तो आपको रोजा होना ही नहीं, पता करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? तीसरी अहम बात यह है कि आपके यहाँ से जो जनतरी छपी है, मैंने रात भी बताई थी ये बात, उस जनतरी को आप लेंगे, नमाज के बाद आपको मिलेगी। आज भी उस पर अमल हुआ माशाल्लाह। उस जनतरी में जो सुबह का वक्त लिखा हुआ, वो तवज्जो से सुनिए, आपको 5 मिनट पहले अपने आप को बंद कर देना शुरू करना। जब आप रुकेंगे तभी तो कुल्ला करेंगे ना। चाय पीने वाला चाय छोड़ेगा, गुटके वाला गुटके छोड़ेगा। और बकल हमारे हजरत के भाई बीड़ी तो मगरिब बाद भी नमाज के बाद पीनी है, उस वक्त तो पीनी नहीं, वरना बदबू से पूरी मस्जिद भर जाएगी। है समझ में आई बात? यानी आप 2 मिनट में फारिग होने, 3 मिनट आपकी ऐसी होने चाहिए कि आप उस पर कुछ भी रखाए पिए। समझ में आई बात? पर 57 पर टाइम है जैसे लिखा हुआ है, तो आपको 52 ही पे अपने आप को रोक देना है लाजमी। समझ में आई बात? वो 1 मिनट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए एहतियात दी जाती है। इसी एहतियात पर आपको अमल करना होगा। ऐसे इफ्तार में जो टाइम दिया हुआ जनतरी में, उस जनतरी के टाइम से 2 मिनट अपने मोबाइल देखकर, ये मोबाइल लिखा हुआ उसमें 33, तो आपको 35 पर ताखीर करके आपको इफ्तार करना होगा, जहां भी आप हो, यहाँ हो कहीं भी, क्योंकि आवाज माइक की गड़बड़ है, 7 दिन तक गड़बड़ रहेगी, हो सके आवाज शायद ना पहुंचे, मुमकिन है इम्कान हो सकता है। इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, सबके पास मोबाइल है, सब जनतरी लेकर जाएं, इसलिए इस एहतियात का पहलू दिया गया है। इस एहतियात को आपको ख्याल रखना होगा। अल्लाह अमल और सबक की तौफीक अता फरमाए। वाह